پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ. اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کے مرنے کا وقت قریب آ جائے اور وہ مال چھوڑ رہا ہو تو تم پر فرض کیا جاتا ہے وصیت کرنا. کس کے لیے؟ للوالدین والاقربین. تو والدین، اقربین وغیرہ کے لیے وصیت ابتدائے اسلام میں فرض تھی، لیکن اس کے بعد جب میراث کی آیتیں نازل ہوئیں تو وہ وصیت والی آیت منسوخ ہو گئی، کیونکہ جن کے لیے وصیت کرنے کو کہا تھا ان کا حصہ اللہ تعالی نے خود متعین کر دیا، تمہارے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی کا بیان ہے کہ ابن عباس سے ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ پہلے یہ آیت پڑھی ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مال چھوڑ کر مر رہا ہے تو والدین اقربین کے لیے وصیت کرنا فرض تھا. فکانت الوصیۃ کذالک، تو ابتداً مذکورہ لوگوں کے لیے وصیت کرنا اسی طرح تھا، یعنی فرض تھا. حتی نسختھا آیت المیراث، یہاں تک کہ اس کو منسوخ کر دیا آیت میراث نے. پڑھیے. باب ما جاء في الوصية للوالدين. وبه قال حدثنا عبد الوهاب بن جدة قال حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. اوپر والی حدیث سے معلوم ہوئی کہ پہلے وصیت کرنا فرض تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا. تو منسوخ ہوا تو وارث اور غیر وارث سب کے حق میں کہ کسی کے لیے بھی وصیت نہیں کر سکتے یا صرف وارث کے لیے. تو اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب میراث سے متعلق آیتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ. اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کا حصہ مقرر فرما دیا ہے، جو شریعت کی زبان میں وارث کہلاتے ہیں. فلا وصیت لوارث، سو اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنی جائز نہیں ہے. اس کا مطلب غیر وارث کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، وہ بھی ثلث کے اندر، اس سے زائد نہیں. اس سے زائد کریں گے تو یہ اضرار ہوگا، وارثوں کو نقصان پہنچانا ہوگا. پڑھیے. باب مخالطة اليتيم في الطعام. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال لما أنزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية. انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يأكل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم وخلقوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. مخالطۃ الیتیم فی الطعام، کھانے پینے میں یتیم کو اپنے ساتھ ملا لینا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ،
مال یتیم کو استعمال کرنے کے قریب بھی مت جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو یتیم کے حق میں بہتر ہو۔ اور ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناانصافی کے ساتھ، وہ اپنے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں۔ تو یہ آیت سن کر کے ان طلق من کان عنده یتیم، گئے وہ لوگ جن کے پاس کوئی یتیم تھا، فازال طعامہ من طعامہ، تو اس کا کھانا اپنے کھانے سے، اس کا پینا اپنے پینے سے الگ کر دیا۔ اب یتیم کا کھانا اس کے مال میں سے الگ پکوانے لگے۔ فجعل یفضل من طعامہ، اب مان لو 5 روٹی بنائی یتیم کے لیے اسی کے مال میں سے، وہ 3 ہی روٹی کھائی، 2 روٹی بچ گئی۔ سالن یا سبزی یا دال بنایا، جو کھایا سو کھایا اور بچ گیا۔ فجعل یفضل من طعامہ، اس یتیم کے کھانے میں سے بچنے لگا۔ فیحبس لہ، تو اس کے لیے وہ روک دیا جاتا تھا، کھانا رکھ دیا جاتا تھا۔ حتی یأکلہ، یہاں تک کہ یا تو اسی کھانے کو یعنی باسی کھانے کو کھائے، اور اگر نہ کھائے تو یفسد، کھانا خراب ہو جاتا تھا۔ تو یتیم کا نقصان تھا نہیں نقصان تھا؟ پس وہ الگ کرنے لگے۔ ہاں، پر بچنے لگا یتیم کے کھانے میں سے تو اس کے لیے رکھ دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کو باسی کھاتا تھا، یا اگر نہیں کھاتا تھا تو خراب ہو جاتا تھا۔ فاشتد ذلک علیہ، تو یہ بات یعنی یتیم کا نقصان لوگوں پر شاق گزری۔ فذکروا ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تذکرہ کیا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب سے وہ آیت نازل ہوئی ہم لوگ ڈر گئے، اور یتیم کا کھانا اس کے مال میں سے الگ تیار کرنے لگے۔ بچ جاتا ہے تو یا تو باسی کھاتا، اگر نہیں کھاتا ہے تو خراب جاتا ہے۔ فانزل اللہ عز وجل، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر، لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان کے صلاح اور نفع کا کام کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اگر کھانے پینے میں ان کو اپنے ساتھ ملا لو فاخوانکم، تو تمہارے بھائی ہیں، بھائی تو بھائی کے ساتھ مل کر کے کھاتا ہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ فخلطوا طعامهم بطعامہ وشرابهم بشرابہ، تب ان لوگوں نے اپنا کھانا یتیم کے کھانے کے ساتھ، اپنا پینا یتیم کے پینے کے ساتھ ملا لیا۔ پڑھیے۔ باب ما جاء في مال ولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة أن خالد بن الحارث حدثهم قال حدثنا حسين يعني المعلم عن ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم قال فكل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثر. ایک صاحب نبی علیہ السلام کے پاس آئے، باب ما جاء، اس بات کے بیان میں کہ یتیم کے ولی کے لیے جائز ہے کہ اجرت اور حق الخدمت کے طور پر یتیم کے مال میں سے کچھ لے لے۔ یتیم کے ولی کے لیے جائز ہے کہ وہ لے لے یتیم کے مال میں سے کچھ اجرت اور حق الخدمت کے طور پر۔ پڑھی۔ اچھا خیر، ہاں، ایک صاحب نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور میرا ایک یتیم ہے، اس کے پاس مال ہے۔ قال، آپ نے فرمایا فکل من مال الیتیم، من مال یتیمی کا، تم کھا سکتے ہو اپنے یتیم کے مال میں سے، ذرا حالے کی نہ تو اسراف کرنے والے ہو، ولا مبادرین، اور نہ
جلدی کرنے والے ہو کہ جلدی جلدی اس کا مال خرچ کر لیں ورنہ بڑا ہو کر کے لے لے گا. والا متاثل، اور نہ یتیم کے مال کو سرمایہ بنانے والے ہو کہ اسے تجارت میں لگا دو، نفع اٹھاؤ، جو کچھ نفع ہے وہ اپنے پاس رکھ لو، اصل سرمایہ صرف یتیم کو واپس کر دو. یہ ہے تعسل. تعسل کے معنی سرمایہ بنانا. تو مطلب یہ ایسا نہ کرو کہ یتیم کے مال کو رأس المال اور سرمایہ بنا کر تجارت میں لگا دو، جو کچھ نفع ہو نفع تم اپنے پاس رکھ لو اور یتیم کو صرف رأس المال لوٹاؤ. ایسا نہ کرو. پڑھیے. باب ما جاء متى ينقطع الإثم. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن محمد المديني قال حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن نقيش أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن قبل عبد الله بن أبي أحمد قال علي بن أبي طالب حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إثم بعد احتلام ولا صلاة يوم إلى الليل. کسی شخص کے 60-70 سال کی عمر میں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنے کو یتیم کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن بوڑھا یتیم کہا جائے گا. حضرت علی ابن طالب فرماتے بابوں میں جا ان حدیثوں کا بیان جو اس بارے میں آئی ہے کہ یتیمی کب ختم ہوتی ہے، کتنی عمر میں ختم ہوتی ہے. تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث محفوظ رکھی ہے کہ لا یتم بعد احتلام، یتیمی نہیں رہ جاتی بالغ ہونے کے بعد. یتیمی نہیں رہ جاتی بالغ ہونے کے بعد. ولا سماط یوم الی اللیل، اور نہ ہی دن بھر رات کے آنے تک چپ رہنا. کیا مطلب؟ کہ صبح سے لے کر شام تک بالکل نہ بولے. یہ زمانے جاہلیت کی ایک عبادت تھی جس کو صوم سکوت کہا جاتا ہے. صبح سے شام تک کسی سے کچھ بھی نہ بولے، زبان ہی نہ ہلائے، چپ روزہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ چپ روزہ، صوم سکوت. اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ زبان کو ذکر اللہ میں اور اسی طریقے سے نیک کلام میں مشغول رکھنا چاہیے، اور نہ رات کے آنے تک دن کی خاموشی. پڑھیں. باب ما جاء في التشديد في امر مال اليتيم. وبه قال حدثنا احمد بن سعيد الحمداني قال حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. باب ما جاء فی التشدید فی اکل مال الیتیم. مال یتیم کو کھانے میں سختی کرنے کے سلسلے میں. یہاں کھانے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہڑپنا، ناحق یتیم کے مال کو دبا لینا. تو اس سلسلے میں بہت سخت وعید ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، بچو تم 7 ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے. بچو تم 7 ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے. قیل یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ وما ہن، وہ 7 تباہ کن چیزیں کیا ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا الشرک باللہ، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ عبادت میں، الوہیت میں کسی اور کو شریک کرنا. والسحر، اور سحر کرنا. بعض لوگوں نے کسی پر سحر اور جادو کرنے
اور سحر سیکھنے کے درمیان فرق کیا ہے کہ سیکھنے کی تو اجازت دی، سحر کا سیکھنا جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کوئی تمہارے اوپر اگر سحر کر دے تو تم اس کا توڑ کر سکو، مثلا یہی ایک فائدہ ہے، لیکن خود کسی کے اوپر سحر کرنا جو ہے جائز نہیں ہے۔ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ایسے شخص کو ناحق قتل کرنا کہ جس کے قتل کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے۔ سمجھے؟ اب قصاص میں کوئی قتل کیا جا رہا ہے، قصاص میں کے طور پر کوئی قتل کیا جا رہا ہے تو یہ قتل ناحق نہیں ہوگا۔ اور ایسے شخص کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے ناحق قتل کرنا، وَأَكْلُ الرِّبَا، اور ایسے ہی سود کا کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کو کھانا۔ بس یہی مناسبت ہے باب سے کہ یہاں اکل مال یتیم کو کس میں شمار کیا؟ مہلکات میں۔ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور کفار سے مقابلے کے دن پیٹ پھیر کر بھاگنا۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنہ اور بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ یہ 7 جو ہے مہلکات ہیں، اور جو کبائر میں سے ہیں سب کے سب پڑھیں۔ وبه قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا معاذ بن هادي قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان قال حدثنا عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكان له صحبة أن رجلا سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هن 9، فذكر معناه زاد: وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا۔ یہ عبید ابن عمیر اپنے والد عمیر سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے حدثہ، کہ ان سے بیان کیا، اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی کہ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اور کہا اے اللہ کے رسول کبائر کیا ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا ہن 9، کبائر 9 ہیں۔ فذکر معناہ، پھر اس کے بعد وہی حدیث مذکور یعنی حدیث ابو ہریرہ کا جس میں بتایا تھا اجتنبوا السبع الموبقات، اسی حدیث کا مضمون ذکر کیا۔ تو گویا اس میں جو 7 چیزیں ہیں ان 7 کو کبائر میں شمار کرایا۔ زادہ، اور اس کے بعد اس پر اضافہ کیا وعقوق الوالدین المسلمین، مسلمان ماں باپ کی نافرمانی کرنے کا، واستحلال البیت الحرام قبلتکم احیاء وامواتا، اور اس کعبہ کی بے حرمتی کرنا۔ یہاں بے حرمتی سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں وہاں حرام ہیں ان کا ارتکاب کرنا۔ مثلا حدود حرم میں شکار کرنا حرام ہے، تو اب وہاں شکار کرنا کیا ہو جائے گا؟ یہ اس کی بے حرمتی ہوگی۔ اور اس بیت حرام کی بے حرمتی تو کرنا جو تم سب کا قبلہ ہے زندگی میں بھی، کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، اور موت کی حالت میں بھی کہ قبر کے اندر چہرہ قبلہ کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ تو موت و حیات دونوں حالتوں میں قبلہ ہوا نہیں ہوا؟ اور اس بیت حرام کی بے حرمتی کرنا جو تم سب کا قبلہ ہے زندگی میں بھی، کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، اور موت کی حالت میں بھی کہ قبر میں اسی کی طرف تمہارا چہرہ، اسی طرف چہرہ کر کے لٹائے جاتے ہو۔ پڑھیے۔ باب ما جاء في الدليل على أن الدفن مع جميع المال. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله تعالى عنه أنه قال: مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نميرة، كنا إذا غطينا رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه
نے سراجی میں پڑھا ہے کہ میت کے طریقہ سے بالترتیب 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں. تو پہلے نمبر پر کیا ہے؟ تجہیز اور تکفین. سمجھے؟ تجہیز اور تکفین یعنی میت کے کفن دفن پر خرچ کیا جائے گا اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے. اس کے بعد اگر بچے گا تو دوسرے نمبر پر قرضوں کی ادائیگی ہے. تو اگر بچے گا اس کا کیا مطلب کہ کفن ہی کے اوپر خرچ ہو گیا سب، تو پھر آگے کچھ بھی نہیں. بعض نسخوں یہاں تو یہ ہے مع جمیع المال، اور بعض نسخوں کے اندر مع کی جگہ پر من جمیع المال ہے، اور وہی زیادہ صحیح معنی کے اعتبار سے. تو ان حدیثوں کا بیان جو اس بات کی دلیل میں آئی ہیں کہ میت کا کفن اس کے پورے مال میں سے ہوگا. میت کا کفن اس کے پورے مال میں سے ہوگا. یعنی اگر اس نے جو ہے 10 لاکھ روپے چھوڑے تو سارا کفن پر خرچ کر دیا جائے گا؟ پورے مال میں سے ہونا کیا مطلب؟ یعنی چاہے پورا مال خرچ ہو جائے، آگے جو ہے دیون کی ادائیگی کے لیے یا وصیت پوری کرنے کے لیے یا وارثوں کو دینے کے لیے کچھ نہ بچے. حضرت خباب فرماتے ہیں مصعب بن عمیر قتل یوم احد. مصعب ابن عمیر احد کے دن شہید ہوئے. درا حالے کی نہیں تھے ان کے پاس کچھ سوائے ایک اونی کمبل کے یا سوائے ایک اونی چادر کے، اور کوئی مال نہیں تھا. قتل کیے گئے، شہید کر دیے گئے حضرت مصعب ابن عمیر احد کے دن. درا حالے کی ان کا کوئی بھی مال نہیں تھا سوائے ایک اونی چادر کے، وہ بھی اتنی چھوٹی کہ کنا اذا غطینا رأسہ، جب ہم کفن کے طور پر اس سے ان کا سر ڈھکتے تھے، خرجت رجلاہ، تو دونوں پیر ان کے کفن سے باہر ہوتے تھے. وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ، اور جب ہم ان کے دونوں پیر ڈھکتے تھے، خرج راسہ، تو سر جو ہے چادر سے باہر ہوتا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غطوا بها راسہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے ان کا سر ڈھک دو. وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ، اور ان کے پیروں کے اوپر اذخر نامی گھاس ڈال دو. تو اب دیکھیے ان کا پورا ترکہ کیا تھا؟ صرف ایک چادر تھی نا، صرف ایک چادر تھی چھوٹی سی، تو پورا ترکہ کفن پہ خرچ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ پڑھیے. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن ابي بريدة ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على امي بوليدة وانها ماتت فتركت تلك الوليدة قال قد وجب اجرك ورجعت اليك في الميراث. قالت وانها ماتت وعليها صوم شهر افيجزي ويقضي عنها ان نصوم عنها؟ قال نعم. قالت وانها لم تقض فيجزي ويقضى عنها ان نحج عنها؟ قال نعم. زید کوئی چیز امر کو ہبہ کرتا ہے. اب امر جو ہے زید کے واسطے اسی چیز کی وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز، کون سی چیز؟ جو زید نے امر کو ہبہ کیا تھا. تو زید امر کو کوئی چیز ہبہ کرتا ہے اور پھر امر جو ہے زید کے واسطے اسی چیز کی وصیت کرتا ہے. تو امر کے انتقال کے بعد ورثہ امر کی وصیت کے مطابق وہ چیز زید کو دیں تو زید کے لیے لینا جائز ہے؟ یہ ہے مسئلہ. یا زید امر کا وارث ہے، زید نے امر کو اس کی زندگی میں کوئی چیز ہبہ کی تھی،
اس کے بعد امر کا انتقال ہو گیا، ترکے میں وہ چیز بھی ہے جو زید نے امر کو ہبہ کی تھی، تو میراث کے طور پر زید اس چیز کو لے سکتا ہے یا نہیں، اسی کا بیان ہے۔ اس حدیثوں کا بیان جو آئی ہیں اس شخص کے بارے میں جو ہبہ کرے، ثم یوصا لہو بہا، پھر موہوب لہو کی طرف سے اس کو، کس کو؟ موہوب لہو کی طرف سے اس چیز کی وصیت کی جائے، کس کے واسطے؟ لہو، اسی واحد کے واسطے، او یرثھا، یا واحد اس چیز کا وارث ہو۔ تو عبداللہ ابن بریدہ اپنے باپ حضرت بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ کنت تصدقت علی امی بولیدۃ، میں نے اپنی ماں کو صدقہ کیا تھا، میں نے اپنی ماں کو صدقے میں دی تھی ایک باندی، وانھا ماتت، اور بے شک وہ کون؟ میری ماں انتقال کر گئی، وترکت تلک الولیدۃ، اور ترکے میں اسی باندی کو چھوڑا ہے جو میں نے اس کو صدقے کے طور پر دیا تھا۔ قال قد وجب اجرک، تو مقصد کیا تھا کہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے میں ہی وارث ہوں اس کے ترکے کا، اور ترکے میں وہ باندی بھی ہے جو میں نے خود مرحومہ کو صدقے میں دیا تھا، تو کیا میں وارث کے طور پر اس باندی کو پھر لے سکتی ہوں؟ یہ تھا سوال۔ قال قد وجب اجرک، تمہارا اجر و ثواب ماں کو صدقہ دینے کا تو ثابت ہو گیا، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ورجعت الیک فی المیراث، اور وہ باندی بھی تمہارے پاس لوٹ آئی میراث میں، یعنی تم لے سکتی ہو۔ قالت، اس نے پوچھا وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مر گئی اس حال میں کہ اس کے اوپر 1 مہینے کا روزہ تھا۔ أَفَيُجْزِئُ أَوْ يُقْضَىٰ عَنْهُ أَنْ أَصُومَ عَنْهَا، راوی کو شک ہو گیا کہ یجزئ کہا یا یقضا کہا۔ أَفَيُجْزِئُ أَنْ أَصُومَ عَنْهَا، تو کیا یہ بات کافی ہو سکتی ہے کہ میں اس کی طرف سے 1 مہینے کا روزہ رکھ لوں، یا یوں کہا کہ أَفَيُقْضَىٰ عَنْهَا أَنْ أَصُومَ عَنْهَا، کیا اس کی طرف سے قضا کی جا سکتی ہے کہ میں اس کی طرف سے روزہ رکھ لوں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا کہ ہاں تو رکھ سکتی ہو۔ قالت، وہ بولی وَإِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ، اس نے یعنی میری ماں نے کوئی حج نہیں کیا تھا۔ أَفَيُجْزِئُ أَوْ تُقْضَىٰ عَنْهَا أَنْ أَحُجَّ عَنْهَا، أَفَيُجْزِئُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهَا، کیا یہ بات کافی ہوگی کہ میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ یا یہ کہا کہ أَتُقْضَىٰ عَنْهَا أَنْ أَحُجَّ عَنْهَا، کیا اس کی طرف سے قضا کی جا سکتی ہے کہ میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا کہ ہاں کر سکتی ہو۔ زندگی کے اندر تو عبادت میں نیابت نہیں چلتی، زندگی میں تو عبادت میں نیابت نہیں چلتی۔ آپ طبیعت کچھ خراب ہے، تھوڑی سی تم دوڑ کے پڑھاؤ نماز میری طرف سے، ہو جائیے نہیں۔ اب یہ موت کے بعد کی بات ہے، موت کے بعد کی بات ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید پر نعم فرمایا کہ قبول کرنے والا تو اللہ تعالی ہے۔ اچھا، پہلے سبق میں باب ما جاء فی الدخول فی الوصایا کا مطلب کیا ہے اور باب میں مذکور حدیث سے مطابقت کیا ہے وضاحت فرما دے۔ دیکھو مذکور حدیث میں لفظ وصیت آیا ہے نہیں آیا ہے، دیکھ لو، بس مطابقت ہو گئی۔ آپ نے
سال گزشتہ جھاڑ پھونک کا وظیفہ سنایا تھا. اس سال میں جھاڑ پھونک کا وظیفہ کیا سنایا تھا؟ یہاں کو جھاڑ پھونک کر رہے تھے. نہیں, جھاڑ پھونک کا وظیفہ تھوڑے ہم یہاں سنائیں گے یا سنایا ہوگا, ایسا نہیں ہے. سحر کے بارے میں ہو سکتا ہے, لیکن کہاں گزشتہ سال تو میرے پاس ابو داؤد تھی ہی نہیں, میں نے کیسے سنا؟ ہاں, مشکات میں کہیے, وہاں بھی تو کہیں جھاڑ پھونک کی بات نہیں آئی ہے. اگر کوئی ہے بہت سارے ہیں جھاڑ پھونک کے. میں نے یہاں یہ بتایا ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک, بعض کی قید ہے, بعض لوگوں کے نزدیک تعلیم سحر جائز ہے. تعلیم سحر جائز ہے. سحر کرنا جو ہے کسی کے اوپر یہ جائز نہیں ہے. تو بعض لوگوں کے نزدیک ہے, ورنہ اکثر یہ کہتے ہیں کیا کہ آدمی جب کوئی فن سیکھتا ہے تو اس کو آزماتا بھی ہے. اگر تعلیم سحر جائز ہے اور سحر سیکھ لے گا تو اسے آزمائے گا نہیں, یقیناً وہ کسی کے اوپر آزمائے گا کہ دیکھوں اثر پیدا ہوا یا محنت بیکار گئی. اس وجہ سے انہوں نے تعلیم سحر سے بھی منع کیا ہے. البتہ سحر کا لفظ بہت عام ہے اور سحر کی قسمیں بھی بہت ہیں. مقدمہ ابن خلدون میں سحر کے اقسام جو ہے ذکر کیے گئے ہیں. علامہ تفتہ زانی نے شرح مقاصد میں بھی کچھ تفصیل بیان کی ہے. میں نے یہ کہا ہوگا, بتایا ہوگا کہ یہ جو جادو ہے نا سحر, ان میں جو شرکیہ لفظ جو آتا ہے وہ آخر میں آتا ہے. وہ تو منتر ہوتے ہیں لیکن وہ اخیر میں غیر اللہ کے نام کی دہائی دیتے ہیں. یہ دہائی جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ استعانت بغیر اللہ ہے. وہ دیوی دیوتاؤں سے اور غیر اللہ سے استعانت کرتے ہیں, مدد چاہتے ہیں. وہی وجہ حرمت ہے. اس کی جگہ پر اسے نکال کر کے آپ کچھ نہ لائیں تو اثر نہیں رہے گا, یا اس کے ساتھ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ لے آئیں تو کوئی بھائی اثر بھی انشاءاللہ اس سے زیادہ جو ہے رہے گا. اب یہ الٹا سیدھا جو ہے کلکتے کا جادو چلتا ہے. کالی کلکتے والی کھاتی پان بجاتی تھالی چلیا چھما چھم تجھے خود کا نام مجھے غم پہلا نام. بس یہیں سے شرک شروع ہو جاتا ہے. پہلا نام اللہ کا, اب اس کے بعد دوجا. بس اللہ کا نام کافی ہو گیا تھا, لیکن پھر دوجا یعنی دوسرا کون ہے؟ وہی شرک ہو گیا نہیں ہو گیا اللہ کے ساتھ. اور باقی تو مطلب یہ تھوڑے کہ اردو سے ہٹ کر اگر کوئی لفظ ہو تو سب کا سب جو ہے جادو ہے. حضرت مولانا فخر الدین رحمت اللہ علیہ کے بیاض کے اندر ہم نے خود دیکھا ہے, اور بلکہ میں نے اس سے نقل بھی ہے. نظر اتارنے کی دوا موسیٰ و ہارون کی لاٹھی, ٹوٹکا کرنے والے کی ٹوٹے پاٹی, ساحل پڑے موت کی گھاٹی, تابے کی نظر, بیکار ہو جادو کا اثر, بسم اللہ اللہ اکبر. اس طریقے سے لوکھن لیلے ہاتھ کداری علم چھاچے باٹی باٹے کے جائے می جائے ڈائن جائے کسی چاہے بھول جائے دودھ بھاگ جائے مجھ میں چاہے جن جائے کڑکڑائے جسل بلبائے چلبائے کوئی دیکھتی پاری نہ بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب وہ جگہ جہاں پر غیر اللہ کی دعائی ہوتی ہے وہاں کلمہ لا الہ الا اللہ تاثیر اور بڑھ گئی. جاؤ